آپ میں سے مجھے بتائیے کتنے لوگ ریئل ٹائم ایسے ہیں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کا عقیدہ توحید صحیح ہوا ہے؟ الحمدللہ لا کل حال. تو اب یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ماں باپ تک، رشتہ داروں تک، دوست احباب تک یہ بات پہنچانی ہے. جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں. اور اللہ کا شکر ہے صرف عقیدہ توحید نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہم نہیں سمجھایا. ہاں، جن لوگوں نے چندے کھائے تھے ختم نبوت کے نام کے اوپر، ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا تھا. ہم نے آگے بتایا کہ یہ کہاں سے ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، یہ اینٹی قادیانی مجاہدین ہیں. ختم نبوت پہ تو ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے. ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں جن بزرگوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے بنائے ہوئے. تو ختم نبوت بھی الحمدللہ ہم نے کلیئر کیا اللہ کے فضل سے. جو لوگ ادھار رقم واپس نہیں کرتے ان لوگوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ جہنمی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. اس سے اور کوئی بڑی بات کی جا سکتی تھی؟ میرے لیے تو اس سے بھی ایک بڑی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے جب مقروض کا جنازہ لایا جاتا آپ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جب تک اس کا قرضہ نہیں اترے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسعت دے دی، بیت المال سے آپ خود قرضہ اتار دیتے تھے. اور ساتھ پھر وہ آیت پڑھتے تھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ چونکہ یہ میرے بچوں کی جگہ ہے اس کا قرض میں خود ادا کروں گا. حالانکہ قرآن میں یہ نہیں تھا، قرآن میں کچھ اور تھا. قرآن میں یہ تھا کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے بچوں کا قرض اتار رہے ہیں، روحانی بچوں کا. حالانکہ یہ بچوں کا کام تھا کہ اپنے روحانی باپ کی خدمت کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لیں، اس پہ میں عرض کرتا ہوں ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں کو کھلاتا تھا، اور تمہارے پیر وہ ہیں جو نہ تمہارا مال چھوڑتے ہیں، نہ عزت چھوڑتے ہیں، نہ دولت چھوڑتے ہیں. اگر اللہ ایک ہے، حدیث ایک ہے، دین ایک ہے، تو علماء کی رائے مختلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ علماء ایک نہیں ہے نا. ہاں، اور وہ غداری کر رہے ہیں نا. اچھا، یہ مسئلہ صرف علماء کے ساتھ ہے. آپ اگر کہیں کہ اگر فزکس کی بک ایک ہے، اسی طریقے سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایک ہے، تو یہ دنیا میں ہر جگہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی مختلف انداز میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں پڑھائی جاتی جناب، ایک ہی انداز میں پڑھائی جاتی ہے. پوری دنیا میں انٹیگریشن، کیلکولس ایک ہی انداز میں پڑھایا جاتا ہے. آپ پاکستان کی میتھمیٹکس کی بک اٹھا لیں، امریکہ کی اٹھا لیں. آج کل تو ہر ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ امریکن پروفیسرز کے لیکچرز لگائیں، وہ تمام جو میتھمیٹکس ایک لیول کی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان کے لیکچر اٹھائیں، انڈیا کے پروفیسرز کے لیکچر اٹھائیں، آپ کو ایک زبر زیر کا فرق نہیں نظر آئے گا. کیونکہ وہ لوگ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری نہیں کر رہے، علماء کر رہے ہیں غداری اپنی کتابوں کے ساتھ. اس لیے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. ہاں، جو معنی اچھل اچھل کر نکل رہا ہے وہ نہیں ثابت ہوگا. اس میں ہمارے وہ استاد مفتی اکمل صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں نا جی، تو امی غیر اللہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو تانا ہے یہ تم ہمیں دے رہے ہو یا اللہ کو دے رہے ہو؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میں نے آیت کو نازل کی ہے، یہ تو میرے نبی کے اوپر نازل ہوئی بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو جب کوئی کہتا ہے جی امی کو روٹی نہ منگا، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے، دعا کی بات ہو رہی ہے۔ امی سے روٹی مانگنے کا تو حکم ہے قرآن میں، اور امی کو حکم ہے کہ وہ دے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ہاں، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ یہ کون سی مدد ہے؟ یہ ہے دعا۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہے، لیکن کون سی پریشانی؟ جو دعا کی شکل میں ہو۔ ویسے تو ایک شخص میرے پاس آتا ہے، مجھے کہتا ہے پانی پلا دے، میں اسے پانی پلا دیتا ہوں، میں نے پریشانی دور کی ہے، لیکن وہ میری قبر سے مجھ سے نہیں مانگ رہا، یا میں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں وہ مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ ویسے وہاں سے بھی مانگ سکتا ہے، فون پہ نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دو، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اس باب میں، لیکن غائب میں جو پکارنا ہے یہ دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کے اوپر، آپ فرشتوں سے بھی بارش مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر ایک شیعہ عالم نے بھی بات کی تھی، تو میں نے انہیں بھی جواب میں کہا تھا چھوڑ دو یار مشکل کشائی کو۔ اس پلانٹ ارتھ پہ مخلوقات میں نمبر 1 کوئی مشکل کشا اگر ہے نا اسباب میں، وہ سورج ہے۔ سورج ختم ہو جائے سارے بابے موک جان دنیا تو، ظاہر ہے روٹی ختم ہو جائے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں بھی روٹی کھاتے تھے، اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ سورج ختم ہو جائے زمین غلہ نہیں اگائے گی، جانور مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے۔ آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج سے مدد مانگے؟ سورج کی روشنی سے ہی، اس کی تپش سے سمندر ایویپریٹ ہوتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے وہ پانی گلیشیئرز کی شکل میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، بارش کے ذریعے ہم پہ برستا ہے، پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور اس سے دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی اور زمین کے اوپر بھی۔ زمین کے نیچے سے تو ہم نکال لیتے ہیں کنویں کی شکل میں، اوپر دریا بہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل، فوڈ کا سائیکل ایک سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ کیا کبھی کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں، کسی انسان کو بھی یہ وہم آیا کہ وہ سورج سے مدد مانگنا شروع کر دے؟ المدد یا سورج۔ سرکار اگر سورج سے مدد نہیں مانگ سکتے تو باقی تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، سیدھی جی گل ہے۔ وہ خود سورج کے محتاج رہے۔ تو یہ توحید اپنے عقیدے میں بالکل واضح ہے۔ یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا پرچیوں پہ بھی کہ یہ کیا ہوا 60 سال کی زندگی کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم؟ انصاف اور عدل تو یہ تھا کہ دنیا میں جس نے 60 70 80 سال شرک کیا، 80 سال اسے جہنم میں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ایک نہ ایک دن نکال کے جنت میں بھیج دے۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرنے والا قیامت کے دن کہ کوئی شرک کے ساتھ آیا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی چاہے گا تو، لیکن شرک تو قیامت میں بھی معاف نہیں ہونا۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں بول سکتے آپ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں 60 سال کے بدلے ہمیشہ کی جہنم، یہ تو صفت عدل کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ نہیں جناب، یہ صفت عدل کا مسئلہ نہیں ہے، اس گناہ کی سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہے۔ شرک اتنا کبیح اور سنگین جرم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے بندہ، اگر وہ توبہ کے بغیر مرا تو۔
ہاں توبہ کر کے مرے تو سورہ الفرقان میں آیا 3 بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں آیت نمبر 69 میں، شرک، قتل نہ حق اور بدکاری، اور آیت نمبر 70 میں فرمایا اگر کوئی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے دنیا میں اس کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اس میں شرک کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا۔ آخرت میں معاف کوئی نہیں ہونا، تو چونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے لہذا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ جی 60 سال کی ہے تو اب 60 سال کی سزا ملے گی، نہیں، 60 دن بھی کیا ہے اور بغیر توبہ کے مرا ہے، چونکہ جرم بہت بڑا تھا۔ دنیا میں اگر کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ شرک تھا، دنیا میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تو وہ خدا کی شناخت ہے۔ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا عیا ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی اللہ کو سیریس نہ لے۔ اور وہ انسان جو روٹی کا محتاج ہو، روٹی کھا لے تو پیشاب کرنے کا محتاج ہو، اپنا پیشاب بھی نہ روک سکے، پیشاب کر لے تو 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ نیند کا محتاج ہو، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہ سوئے تو اگلے 24 گھنٹے اس کی مشین کام ہی نہ کر سکے۔ اور چوتھی چیز کہ مر جانا ہو اس نے۔ یہ 4 کمزوریاں جس انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر اس کی کوئی عبادت کرنا شروع کرتے تو اس کی سزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل جسٹیفائی ہے۔ بہرحال یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں یہ بات سمجھ آ جائے۔ لوگوں کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے گھس جاتے ہیں، انہیں عقیدہ توحید کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور وہ جان بوجھ کے ایسے ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اللہ نے ظلم کیا، نہیں، جان بوجھ کے دل گواہی دیتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بابے آڑے آ جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، بابے پہلے مارنے پڑے جائے، ذہن چ رکھنا۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ہم صحیح مان لیں ہمیں اپنے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑ جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرآن و حدیث کو غلط ماننا پڑ جائے گا، نہ نہ نہ، انہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان کا ہمارے بزرگ فارغ ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جی ساروں کے بزرگ ہی فارغ ہیں، یہاں جو سید کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہندوؤں کی اولاد ہے نا، تو یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے جو پرکھ تھے، ہمارے تو پرکھ تو اسے بھی گئے گزرے تھے، منگول جو تھے، وہ تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، وہ تو سارے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس غم میں جو اسلام ہی نہ قبول کروں، بھئی وہ جدھر گئے ان کو چھوڑو یار، اپنی فکر کرو۔ ہاں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا پابند کیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیٹس آل۔ اس لیے اس مسئلے کو ہلکا نہ جانیں، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے کوشش کریں اپنا تن من دھن لگا دیں اپنے ان رشتہ داروں کو جن کو آپ جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو مرنے سے پہلے اللہ کی شناخت کروا دیں، توحید کا صحیح تعارف کروائیں۔ الحمدللہ، یعنی ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے میرا یہ فخر ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں نے جتنے آسان انداز میں توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے، اس سے پہلے کسی نے اس طریقے سے اس بات کو نہیں سمجھایا تھا۔ لوگ تو ادھر ہی فیل ہو جاتے تھے، جی امی تو روٹی نہ منگیے نہ لٹھوس، مڑ کے جواب دئیے، ایڈی بڑی بونگی ماری ہے۔ تو میں نے جتنے انہوں نے آلو فٹ کیے میں اتنا ہی وہ مزید پھر اگوں انہوں نے الزامی جواب دیے ہیں، جدھر تک بھاگ سکتے تھے نے ان کو بھگایا۔ آپ میں سے مجھے بتائیے کتنے لوگ ریئل ٹائم ایسے ہیں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ان کا عقیدہ توحید صحیح ہوا ہے؟ الحمدللہ لا کل حال۔ تو اب یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ماں باپ تک، رشتہ داروں تک، دوست احباب تک یہ بات پہنچانی ہے، جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے صرف عقیدہ توحید نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہم نہیں سمجھایا ہے۔ ہاں،
جن لوگوں نے چندے کھائے تھے ختم نبوت کے نام کے اوپر، ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا تھا. ہم نے آگے بتایا کہ یہ کہاں سے ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، یہ اینٹی قادیانی مجاہدین ہیں. ختم نبوت پہ تو ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے. ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں جن بزرگوں کے ناموں کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے بنائے ہوئے. تو ختم نبوت بھی الحمدللہ ہم نے کلیئر کیا اللہ کے فضل سے.